یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے رسول پر ایمان لانے والو، قرآن پر ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے بعد فرمایا رسول کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی بات کو مانو، رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سب سے پہلے کہا کہ اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ محترم معزز سامعین اکرام، مصلین اکرام، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آئیے آج ہم ایک اہم ٹاپک پر آپ کے سامنے بات کروں گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان وہ ایک کام ضرور کرے، وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول، یعنی رسول کی اطاعت کرنا خاص کر کے ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، کرنا پڑے گا، بہت انعام ہے۔ اور جو رسول کی اطاعت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول کی اطاعت نہ کرے، جو رسول کی فرما برداری نہ کرے، رسول کی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے اطاعت کرنے کے لیے کہا، رسول کی اطاعت کرنے سے پہلے ایمان والوں سے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کہا، اس کے بعد کہا کہ تمہیں رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے تمہیں رسول کی اطاعت ضروری ہے، مومنوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، کرنا پڑے گا۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے رسول پر ایمان لانے والو، قرآن پر ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے بعد فرمایا رسول کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی بات کو مانو، رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سب سے پہلے کہا کہ اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اس کے بعد مومنوں سے کہہ رہا ہے، یعنی مومنوں سے کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو تو یقیناً تم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہو۔ تم اپنی زندگی میں جو نیکیاں کمائے ہو، جو نیکیاں تم نے جمع کیے، وہ تم برباد کر رہے ہو۔ اس لیے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ مومنوں ضروری ہے، مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کے بعد رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اطاعت کرے وہ جنتی ہے، جو اطاعت نہ کرے وہ جہنمی ہے۔ آئیے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، جو میری اطاعت کرے، میری امت میں کچھ لوگ جنتی ہے، میری امت کے لوگوں میں کچھ لوگ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ جو میرا انکار کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ کرام سوال کرتے اللہ کے رسول کون ہے جو آپ کو مانا اور کون ہے جو آپ کو انکار کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھے مانا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے انکار کیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم بھیانک جگہ ہے۔ جو میری اطاعت نہ کرے، جو میری فرما برداری نہ کرے، جو میری باتوں پر عمل نہ کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم، اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے جو رسول کو نہ مانے، جو رسول پر ایمان نہ لائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لوگوں سے بار بار کہا کہ رسول کی اطاعت کرو، تمہاری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ مسلمانوں کے لیے خاص کر کے یہ قوم جو ہے جو رسول پر ایمان لائے، ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، یعنی اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے کے لیے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتے لوگو، اے دنیا والو، دنیا میں بسنے والو لوگو، دنیا میں رہنے والے لوگو، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنو تم رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ہم نے جو تمہیں رسول دیے، جو تمہیں دین کی طرف بلائے ہیں، اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تم نے اپنی زندگی کو کامیاب کر لیا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کام سے تم دور بھاگ رہے ہو تو تم یہ کام کر رہے ہو کہ رسول کو تم نے انکار کر دیا، نبی کو تم نے انکار کر دیا، اللہ کے رسول کو تم نے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صاف صاف اپنے ذمہ لوگوں کو پہنچا دیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے اے دنیا والو تم میری باتوں پر عمل کرو، تم جنت میں جا کر ہی رہو گے۔ اگر تم میری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، تمہیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میں جو بتاؤں، میں جو تمہیں حکم دے دوں ان باتوں پر تم عمل کرو، یقیناً کامیاب رہو گے۔ لیکن تم عمل نہیں کرتے ہو، اگر تم دور بھاگتے ہو تو یاد رکھو ٹھکانہ جہنم، تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ رسول کی اطاعت کریں، رسول کی باتوں پر عمل کریں، رسول جو ہمیں بتائے اس حکم کو ماننا ضروری ہے، اس حکم کے مطابق زندگی گزر بسر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ رسول ہمارے لیے تمام کے تمام چیزوں کو دے رکھی ہے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے جہنم سے بچایا، ہمیں جہنم سے بچانے والا کون؟ اللہ کے رسول۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما آتاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اے لوگو کون ہے وہ جو تمہیں جہنم کے کنارے سے بچایا؟ تم جہنم میں داخل ہو رہے تھے، یعنی تم جہنم میں جانے والوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج کر، نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم سے بچایا، جہنم سے بچایا۔ اس رسول کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب ہم رسول کی اطاعت کریں اور جب ہم نبی کی اطاعت کریں تو گویا ہم نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی باتوں پر عمل کی اس نے اللہ کی باتوں پر عمل کی۔ آپ نے نبی کی باتوں پر عمل کیا، آپ نے اللہ کی باتوں پر عمل کر لیا ہے، نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم نے مان لیا، اللہ کی باتوں کو ہم نے مان لیا، رسول کو ماننا، اللہ کو ماننا، رسول کی باتوں پر چلنا، اللہ کی باتوں پر چلنا۔ اگر ہماری زندگی میں رسول کی ہر ایک بات ملی ہوئی ہے، رسول کی بات ہماری رگوں میں بسی ہوئی ہے، تو ہم نے اللہ کی باتوں کو بھی بسا لیے ہیں، یعنی رسول کو ماننا، اللہ کو ماننا، رسول کو انکار کر دینا، اللہ کو بھی انکار کر دینا۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو، اے مومنو سن لو، تمہیں اگر رسول تمہیں کوئی چیز دے رہا ہے، رسول اگر تمہیں کوئی چیز کسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، تو تمہیں بیٹھنا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اگر رسول تمہیں بلا رہے ہیں، اگر رسول تمہیں کوئی چیز دے رہا ہے تو تمہاری زندگی کے لیے چیز فائدے بخش ہے، تمہاری زندگی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، تو تم دوڑو، جھپٹ پڑو اور وہ چیز حاصل کرو، اپنی زندگی میں شامل کرو، اپنی زندگی میں وہ چیز ڈال لو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو چیز لے لو اور اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ اور اپنی زندگی کو آگے گزر بسر کرو۔ اگر تمہاری زندگی کے لیے فائدے بخش چیزیں دے رہی ہے تو تم لے لو، قرآن نے بھی حکم دیا کہ تمہیں لے لو۔ حضرت ابو سعید حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول اس کے پاس سے گزرے، اللہ کے رسول پکارتے ابو سعید، لیکن ابو سعید نماز میں کھڑے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ابو سعید میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا، ذرا بتاؤ۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا، کیا تم نے کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا؟ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یعنی رسول اگر کوئی چیز دے دے، ہے مومنوں رسول اگر کوئی چیز دے دے اور تمہاری زندگی کے لیے وہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو تم دوڑو اور لے لو۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن کو کبھی کھولا نہیں ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جسے روکے تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، باز آ جاؤ، تمہیں جانا نہیں ہے، رسول نے تمہیں منع کر دیا ہے، رسول نے تمہیں روک دیا ہے، اب تمہیں لینا نہیں ہے، اب تمہیں آگے بڑھنا نہیں ہے، کیونکہ رسول نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ رسول جو دے رہا ہے وہ لینا ہے، اور رسول ہمیں جس چیز سے منع کر رہا ہے ہمیں رک جانا ہے، یہی رسول کی اطاعت ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی یعنی رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ رسول جو حکم دے دے مان لینا ہے، اور جسے روکنا ہے روک رہا ہے اسے رک جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا شراب کے اڈوں پہ نہیں جانا ہے، جوئے کے اڈوں پہ نہیں جانا ہے، اور گانوں کے محفلوں میں نہیں جانا ہے، تو ہمیں نہیں جانا ہے۔ نوجوانوں ہم جو یہ غلط کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو غلطیاں ہیں اور ہم کرتے جا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں تو ٹھکانہ جہنم ہوگا تو دکھا جائے گا، لوگوں ایسا نہ کرو، آپ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ رسول نے بھی منع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی منع کر دیا ہے، تو ہم کیوں کریں، آگے کیوں بڑھے، یہ چیز ہماری زندگی میں کیوں آئے؟ مومن ہیں
ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم غلط کریں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں بچنا ہے ان کاموں سے، ہمیں دور رہنا ہے، ہمیں باز رہنا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، ایسا کام نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہا ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہا ہے۔ بھائی وہ تو مرتد ہو رہا ہے، وہ تو دین کو چھوڑ رہا ہے، جانے دو، وہ دین کو چھوڑ دیا، یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی وہ دنیا ہے کہ پوری زندگی گزر بسر کرنا، اس کے بعد جل کر راکھ ہو جانا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو پل بھر کی زندگی ہے، پھر مرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فلم ایکٹر کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مانتے ہیں۔ نہیں، آئیڈیل اللہ کے رسول ہے، ایسا نہ کام نہیں کرنا ہے۔ رسول جو بتائے اس حکم کو ماننا ہے، یعنی اطاعت رسول کی ہونی چاہیے، رسول کے سوا کسی بڑے بزرگوں کی نہیں۔ یعنی بڑے بزرگ ہیں تو اس کی اطاعت کی جائے، وہ جو بتائے ان باتوں پر عمل کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں دور رہنا ہے ایسے لوگوں سے کہ کہیں یہ ہمیں گمراہی میں نہ ڈال دیں، کہیں ہمیں یہ بتا نہ دیں کہ یہ تو فلاں ہے تو فلاں ہے، وہ نماز ہی سے دور کر دے، رسول کی باتوں ہی سے دور کر دے اور ہم گمراہی کے راستے پر پڑ جائیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے لوگوں۔ میرے بھائیوں، ان کاموں سے اب بچیں، اب دیکھیں جو غلط ہے اسے غلط کہیں، جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں۔ صحیح صحیح ہوتا ہے، غلط غلط ہے۔ رسول کی اطاعت دیکھیے، لوگ آؤ اس حدیث کو دیکھو، رسول کی اطاعت دیکھیے کس طریقے سے اطاعت میں برکت ہے۔ آج لوگ رسول کو نہیں مانتے، یہ سوچتے، دنیا میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رسول کو ماننے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کیا مل رہا ہے۔ آؤ اس حدیث کو کبھی پڑھو، اس حدیث کو کبھی سنو، تب تمہیں معلوم ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کا شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی موقع پر اسے آخری طلاق دے دی، یعنی وہ طلاق نامہ جب اس کے پاس آئے تو اس نے کیا کیا، طلاق کو لے کر، یعنی طلاق اور اس کے ساتھ ساتھ چند کھانے کی چیزوں کو دے کر وکیل کے پاس، وکیل عیاش کے پاس بھیجا۔ عیاش نے طلاق نامے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ سامان بھی ہے، کھانے کو بھی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ایک منٹ بھی نہیں سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے فوراً کہہ دیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ خبر ملی حضرت فاطمہ کو تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور سیدھی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور اللہ کے نبی سے کہتی ہے اللہ کے رسول ایسی ایسی باتیں کہ عیاش نے مجھے انکار کر دیا۔ عیاش نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد فرمایا اے فاطمہ بنت قیس، یعنی عیاش نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، عیاش نے جو کام کیا بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس نے کوئی غلط نہیں کیا ہے، جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اب حکم دیا کہ جاؤ تم ام شریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدت گزارو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی گھر میں رہتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارے ام شریم وہ شخص ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا آنا جانا لگا رہتا ہے، ایک کام کرو تم ام مختوم کے گھر میں عدت گزارو۔ حضرت فاطمہ ام مختوم کے گھر میں عدت گزارتی ہے۔ جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، مجھے بتانا، جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے اس بارے میں بتانا، یقیناً میں بتاؤں گا۔ جب عدت پوری ہو گئی، جب عدت پوری ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کو حکم دیا اور اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی تو چاروں طرف سے نکاح کا پیغام آنا شروع ہو گیا، شادی کا پیغام آنا شروع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کوئی جواب نہیں دی۔ اللہ کے رسول آتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ تم اسامہ سے شادی کر لو، اے فاطمہ تم اسامہ سے شادی کر لو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے نہیں میں اسے ناپسند کرتی ہوں، میں اسے شادی نہیں کر سکتی، میں اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ فرماتے ہیں نہیں فاطمہ تم ان سے نکاح کر لو، اے فاطمہ تم ان سے شادی کر لو۔ فاطمہ ان سے نکاح کر لی اور رسول کی باتوں پر اس نے نکاح کیے، شادی کر لیے۔ چند دنوں کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، ایک دو مہینے کے بعد وہی فاطمہ جس نکاح میں اتنی خیر و برکت تھی کہ
اس زمانے کی خواتین رشک کیا کرتی تھی، اس کے گھر میں آنا جانا کیا کرتی تھی، غریب تھی وہ عورت، لیکن نکاح اور شادی ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی، برکت دیکھی۔ اس حدیث کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا کہ فاطمہ تم شادی کر لو، اے فاطمہ تم نکاح کر لو، اے فاطمہ تم ان سے شادی کر لو، نکاح کر لو، اس میں برکت ہے۔ اگر تم کہتے ہو نہیں برکت نہیں ہے تو تم اگر ایسا کام کرتے ہو تو غلط ہے، تم نکاح تو کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ضرور آئے گی۔ نکاح کی ہے، اس لیے اطاعت ضروری ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی میں یعنی رسول کی آئیڈیل ہو، رسول کی طرح ہماری زندگی گزر بسر ہو۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول کی باتوں پر عمل کروں، میں کہیں جاؤں کیا کروں۔ میرے بھائیوں، ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے، ان کاموں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت اور خوبصورتی کے لیے بال یعنی چہرے کے بال کو کھڑنے والی عورت یعنی چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت سارے طریقے کو آزمانے والی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول نے کا لعنت ہے۔ جب یہ حدیث بنو اسعد کی ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا، یعنی اس عورت کا نام ام یعقوب، اس کے پاس جب یہ حدیث پہنچی، اس نے کہا اللہ کے رسول یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ عورت آتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ عورت کہنے لگتی ہے، اے عبداللہ ابن مسعود آپ نے فلاں عورتوں پر یعنی لعنت بھیجی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہاں میں لعنت کیوں نہ بھیجوں، جو اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے تو میں کیوں نہ بھیجوں، اللہ کی کتاب نے بھی لعنت بھیجی ہے تو میں کیوں نہ بھیجوں۔ حضرت عورت یعنی کہنے لگی، ام یعقوب کہتی ہے ارے کہاں ہے قرآن، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو لعنت بھیجی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے پورا قرآن تو پڑھ ڈالا لیکن کبھی تم نے غور و فکر نہیں کیا، کبھی تم نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، کبھی تم نے قرآن کو کھول کر اس طریقے سے نہیں دیکھا جس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ کیا تمہاری نظروں میں آیت نہیں بھٹکی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو رسول جو دے لے لو، اور رسول جسے روکے تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ بتاؤ یعقوب کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی اللہ کے رسول نے بھی لعنت بھیجی ہے تو میں کیوں نہ بھیجوں۔ ام یعقوب کہتی ہے اچھا آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرتی، آپ کی تو بیوی بھی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں۔ ام یعقوب کہتی ہے کہ چلو میں گھر کا جائزہ لیتی ہوں، گھر میں جا کر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی بیوی یہ کام کر رہی ہے نہیں۔ ام یعقوب جاتی ہے اور جانے کے بعد گھر کا جائزہ لی تو ان کی بیوی ان کاموں میں سے نہیں ہے، دور ہے۔ اللہ کے یعنی اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میری بیوی ایسا کام کرتی ہوگی تو میں اس کے قریب تک نہ جاتا، کیونکہ رسول نے منع کیا ہے، رسول نے روکا ہے، میں کیوں اس کے قریب جاؤں، میں کیوں اس کے قریب جا کر رہوں۔ رسول جن کاموں سے منع کر دیا ہے، رسول جن کاموں سے روک دیا ہے، میں ان کاموں کے قریب نہیں جا سکتا، میں اس کاموں کے قریب میں اپنی بیوی کو بھی نہیں جانے دوں گی اور میں خود بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے، رسول نے ہمیں روکا ہے، بس یہیں تک رسول نے روک دیا، اور کیا چاہیے۔ یہ اطاعت ہے کہ رسول نے روک دیا بس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ میرے بھائیوں رسول کی اطاعت ضروری ہے، رسول کی اطاعت انوار ہے ہمارے لیے۔ رسول کی اطاعت اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم کسی طرح اور کہیں کا بھی مسلمان نہیں ہیں۔ اگر رسول کی اطاعت ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رسول کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم رسول کی باتوں کو ٹال دیتے ہیں، رسول کے کسی فیصلے کو ہم ٹال دیتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم منافق ہیں، ہم کافر ہیں۔ آئیے دیکھیے اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں لڑائی ہوئی، دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے۔ دونوں لڑائی ہونے کے بعد یہودی کہتا ہے کہ چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں،
اور وہ یہ مسلمان منافق تھا، وہ کہتا نہیں چلو تمہارے بادشاہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، اور تمہارا بادشاہ ہے نا وہ تمہارے دھرم کو بھی فالو کرتا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن وہ یہودی کو معلوم تھا، اس یہودی کو پتہ تھا کعب بن اشرف ایک رشوت خور آدمی ہے، اگر پیسہ دیا جائے تو فیصلے کو چینج کر دیتا ہے، وہ رشوت خور ہے، اس کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وہ یہودی کے مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکا تھا، وہ ضد براڑی رہی کہ نہیں چلو محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس یعنی مسلمان تھا، مجبوری میں تیار ہونا پڑا، اللہ کے رسول کے پاس دونوں پہنچے، اللہ کے نبی کے پاس دونوں پہنچ گئے اور فیصلہ کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے دونوں سے کہا ویلکم، آئیے دونوں کا سوات ہے، آپ بیٹھیے۔ دونوں کو بیٹھنے کی جگہ دے دی گئی، پھر ایک ایک سے سوال کیا کیا ہوا، دونوں سے باری باری سوال کی، دونوں سے پوچھا، پوچھنے کے بعد اللہ کے رسول نے ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، وہ مسلمان کے حق میں نہیں، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ وہ منافق مسلمان جب فیصلہ ہو جانے کے بعد دونوں گھر سے باہر آئے، دونوں جب باہر نکلے تو وہ منافق کہتا ہے، وہ مسلمان منافق کہتا ہے ارے محمد بھی تو ایک انسان ہے، اس سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہے، چلو ہم یہ کام کرتے ہیں، جس راستے سے ہم گزریں گے اس راستے میں عمر کا بھی گھر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر ہے، اس سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں۔ لیکن یہودی کو یقین تھا، یہودی کو یہ پتہ تھا کہ محمد سچا انسان ہے اور محمد کے ماننے والے غلط نہیں ہو سکتے، محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ماننے والے بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ کیا کیا کہ چلو چلتے ہیں، وہ یہودی فوراً تیار ہو گئی، عمر کے پاس دونوں پہنچے، پہنچ جانے کے بعد عمر نے کہا یہ بیٹھیے، کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ دونوں بیٹھ گئے۔ یہودی نے کہا ایسے ایسی بات ہے، ہم محمد الرسول اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ ہمارے حق میں کیا، لیکن اس کو اطمینان نہیں ہے، یہ بے چین ہے، آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں تو اس نے کیا کہ روکو، ٹھہرو یہیں پہ۔ وہ گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد اس نے تلوار نکالی اور وہ منافق مسلمان یعنی سر کو دھڑ سے جدا کر دیا، ختم کر دیا، اور کہا کہ اس مسلمان کا کوئی جینے کا حق نہیں، اس انسان کا کوئی جینے کا حق نہیں جو محمد رسول اللہ کے دین پر عمل نہ کرے، محمد کی اطاعت نہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان کہیں کا بھی نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا، مار دیا، تو چاروں طرف باتیں پھیل گئیں، لوگوں کو سننے کو ملا کہ عمر ایک مسلمان آدمی کو قتل کر دیا۔ لوگ تڑپ اٹھے، لوگ کہنے لگے کیا بات ہے عمر، تم نے کیوں قتل کر دی؟ اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول بھی آتے ہیں اور آ کر عمر سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ اسے چھوڑ دیجئے، جو قتل کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے، اس نے دین یعنی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے تھے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور اسی دن سے عمر کا لقب یعنی فاروق اعظم پڑ گیا۔ فاروق اعظم لقب اس دن سے پڑا جب آپ نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ آپ قرآن کریم بھی اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے رسول یعنی تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دیا اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کو تم دل سے تسلیم نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ تم مسلمان نہیں ہو کیوں؟ اس لیے کہ تم محمد رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہو، اس لیے تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تم دل سے تسلیم کرتے ہو تب تم مسلمان ہو، اگر دل سے تسلیم نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا، قرآن نے بھی ہمیں یہ حکم دے دیا کہ دل سے تسلیم کرنا ہے اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ آپ کو بتا دوں صحابہ اکرام بھی اطاعت کرتے تھے،
صحابہ کرام بھی آپ کی باتوں پر عمل کرتے تھے، اطاعت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اطاعت بہت زیادہ کرتے تھے، آپ کی ایک ایک باتوں پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے حکم دے دیا، وہ عمل کرنے کے لیے تیار۔ آپ نے صرف یہ حکم دیا کہ فلاں کام کرو، وہ تیار ہو جاتے تھے۔ ہمیں بتائے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں بتائے قرآن کی تلاوت کرو، ہم نہیں کرتے ہیں، ہم روکتے ہیں۔ ہم دنیا دار بننا چاہتے ہیں، ان کاموں میں جانا نہیں چاہتے، دین کے کاموں میں ہم آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ایسا کام نہیں کرنا ہے، تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی جینا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہی تو امپورٹنٹ ہے، آخرت کی تیاری کرنا۔ آخرت کی تیاری صحابہ کرام کرتے تھے، اور آپ کی اطاعت بھی کیا کرتے تھے۔ آئیے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اللہ کے رسول نے اس انگوٹھی کو اتار دی اور اس انگوٹھی کو پھینک دی، اور فرمایا لوگوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آگ کے انگارے کو اپنی انگلی میں ڈال لو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آگ کے انگارے کو انگلی میں ڈال کر رکھو؟ اللہ کے رسول کے فرماتے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ آگ کے انگارے تمہاری انگلی میں ہو؟ صحابہ کرام فرماتے نہیں، ایسا کام نہیں ہے، کوئی آگ کو اپنی انگلی میں لینا پسند نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آگ کے انگارے انگلی میں ہو۔ اللہ کے رسول وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر لوگ اسے کہتے ہیں ارے تم اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو اور فائدہ حاصل کرو، لیکن وہ صحابی رسول کہتا نہیں، اللہ کے رسول نے اس انگوٹھی کو پھینک دی، میں اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے، اللہ کے رسول نے اسے پھینک دی ہے، بس وہ گرے رہے، جس کو من چاہے اٹھائے، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ رسول نے منع کر دیا، بس وہیں پر وہ رک گئے۔ آج ہم کیا کرتے؟ حد کو پار کر جاتے ہیں، حد کو ہم کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے شراب پینے سے منع کیا، ہم چڑھ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں برائی نہیں کرنا ہے، ہم پھر بھی کرتے ہیں، ہم پھر بھی جاتے ہیں۔ ہمیں ان کاموں سے روکنا ہے، ہمیں ان کاموں سے منع کرنا ہے۔ آئیے دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ لوگوں باپوں کی قسم مت کھایا کرو، یعنی اللہ کے سوا جو تم قسم کھا رہے ہو، یعنی کوئی زمین کی قسم کھا رہے ہیں، کوئی ماؤں کی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ماں کی قسم، یہ نہیں کھانا ہے، ان کاموں میں نہیں جانا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، تمہیں قسم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کھانی چاہیے، یہ زمین ہو یا آسمان ہو یا تمہارے ماں باپ ہو، گھر بار ہو، بیٹی، زمین و جائیداد جو بھی ہو، تمہیں قسم نہیں کھانا ہے، تمہیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے حدیث سنی تو اس دن سے میں نے یہ تہیہ کر لیا، کچھ بھی ہو جائے میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام میں اس کے قریب تک نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے، میں وہ کام کیوں کروں، میں اس کے قریب کیوں جاؤں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے، منع کر دیا تو بس یہی کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اسی جگہ پر وہ رک گئے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ حد کو کراس کرتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس حکم کو تو نہیں مانتے ہیں، اس کے علاوہ حد کو کراس کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا نہیں، ایسا کام نہیں کرنا ہے، میں نے جو تمہیں بتایا اس حد تک رہو، اس حد تک زیادہ جانے کی کوشش نہ کرنا۔ زیادہ تم گزارو گے تو بدعت کر ڈالو گے، دین میں تم نئی بات لاؤ گے تو بدعت ہو جائے گا۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت عمر یعنی حضرت اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں خبردار تم ایک پتھر ہو اور تم پتھر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان، نہ نفع نہ نقصان، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ رسول نے مجھے حکم دیا کہ بوسہ دینا، اس لیے میں تمہیں دے رہا ہوں، ورنہ میں تمہیں بوسہ نہیں دے سکتا، ورنہ میں تمہیں کبھی نہیں دیتا۔ پتھر کچھ نفع نہیں دیتا ہے، پتھر نہ نفع نہ نقصان دے سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن رسول کو میں نے جو دیکھ لیا اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ رسول نے حکم دے دیا اب تمہیں بوسہ دینا ہے۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، جب بیچ راستے میں حضرت عمر پہنچے تو خبر ملی ہے کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے
اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہو، اگر کسی جگہ پر وبا پھیلی ہوئی ہو تو وہاں کے قریب تم مت جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کہیں پر وبا پھیلی ہوئی ہو اور تم وہاں پر موجود ہو تو تم وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، وہیں پر رہو، اسی جگہ پر رہو تاکہ وہ بیماری آگے نہ بڑھے۔ آج ہمارے معاملے اور ہمارے ملک میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کرونا اس ملک میں ہے اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، وبا ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن آج مسلمان اور ہمارے ملک کے کچھ لوگ ہیں جو ملکوں کا سیر کرتے گھومتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا کام نہ کرو، نبی نے منع کیا ہے، نبی نے روکا ہے۔ عمر اسی جگہ پر کھڑے رہ گئے، عمر وہاں سے لوٹ آئے، اس سے آگے قدم بھی نہیں گئے، اس لیے کہ رسول نے منع کیا ہے کہ وبا جہاں پھیلی ہوئی ہے وہاں کے نہیں جانا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے قریب تک نہیں جانا ہے، تمہیں اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں، اس لیے اس کے قریب نہیں جانا ہے لوگوں، اس کے قریب یعنی اس سے دور رہو، وبا جہاں پھیلی ہوئی ہے اس سے دور رہنا ہے۔ رسول نے منع کر دیا، عمر کھڑے ہو گئے، عمر رک گئے۔ یہی اطاعت ہے کہ رسول کی باتوں پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، آج ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام نے عمل کی ہے، آج ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو منع کر دیا، وہ رک گئے، اسے حکم دے دیا جس کام کے لیے وہ چل پڑے کرنے لگے۔ آج ہمیں حکم دے رہا ہے نماز پڑھنے کی تو ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن تلاوت کرنے کا حکم دیے نبی ہم نہیں کرتے ہیں، اور شراب سے منع کہ ہم جا رہے ہیں، یعنی حد کو کراس کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور رسول کی اطاعت یہ نہیں ہے میرے بھائیو، رسول کی اطاعت یہ ہے کہ رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے قرآن نے بتایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو چیز تمہیں دے دے لے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یعنی ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، رک جانا ہے، پیچھے رہ جانا ہے، اور جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا ہے۔ میرے بھائیو آپ ان چیزوں پر عمل کریں، جن کاموں سے منع کیا ہے دور رہے، اور جو حکم دیا وہ کرے۔ یہی اطاعت کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔